نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کچھ ساتھیوں کو اس چیز پر اعتراض ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کے علماء کرام دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو لہٰذا میں ان کو بھی بتلا دوں، لہٰذا یہ درست ہے۔ اور ایک لبرل قسم کا شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، قرآن آیا ہے عمل کے لیے۔ کس کے لیے؟ عمل کے لیے، اور اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ کیا مولویوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، اس کو پڑھ کے پھونک مارتے ہیں۔ اور میں اس کو بتلا دوں، اور سب شخص جو ہے وہ کان کھول کر یہ بات سن لیں کہ قرآن یہ اس کے الفاظ، یعنی وہ اس نے یہ کہا کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں اس میں پاور نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور میں اگر یہ بات کہوں کہ تیرا باپ جو ہے وہ کتا ہے اور تو کتے کا بچہ ہے، معاذ اللہ معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو میری یہ بات غلط لگے، بری لگے، لیکن سمجھانے کی غرض سے میں نے یہ الفاظ کہے، تو میرے یہ الفاظ سنتے ہی آپ غصے میں تبدیل ہو جاؤ گے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ لال پیلا ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میرے الفاظوں میں طاقت ہے، اور وہ اللہ جل جلال، اللہ رب العزت، اتنی مبارک ہستی، کیا اس کے کلام کے اندر، کیا اس کے کلام کے الفاظوں کے اندر پاور نہیں، طاقت نہیں؟ کیا تم اس چیز کا انکار کرتے ہو؟ اور ایک کلمات اتنے مبارک ہیں کہ یہ صرف وہاں تک محدود نہیں، بلکہ یہ کلمات کہاں سے آئے، اور یہ کلمات کا وزن اٹھانا پہاڑوں نے انکار کر دیا، اور جہاں جہاں اللہ نے ارادہ کیا اس جگہ نے اس کلمات کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اور اگر کسی نے اس کلمات کا وزن اٹھایا ہے، اور جس شخصیت نے، جس مبارک ہستی نے، جس نبوت نے اس کا وزن اٹھایا ہے، جس نبوت کے سینے نے اس کا وزن اٹھایا ہے، وہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما جان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت سردی کے موقع پر وحی نازل ہوتی تو پیارے آقا کی مبارک پیشانی پر پسینہ طاری ہو جاتا۔ تو اب کچھ ساتھی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مکہ میں پسینہ کہاں؟ بھائی میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں، مدینہ کی سردی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ میں بہت سردی ہے، جون جولائی، یہ جو مہینے آتے ہیں آخری دسمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے، اس میں بہت سردی ہوتی ہے۔ تو ان موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی نازل ہوتی تو پیارے آقا کی پیشانی کے اوپر پسینہ طاری ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ یہ بھی آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کا گھٹنا جو تھا وہ پیارے آقا کے گھٹنے کے ساتھ تھا۔ تو جب وحی نازل ہوئی تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو لگا علی آج تیرا گھٹنا چورا چور ہو جائے گا۔ اور یہاں تک بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ جب پیارے آقا پر وحی نازل ہوتی، اگر آقا سواری کے اوپر سوار ہوتے تو وہ سواری بیٹھ جاتی۔ تو یہ قرآن کے کلمات کے اندر برکات ہی برکات ہیں۔ اور یہ شعر، یہ الفاظ، یہ سماعت فرمائے، یہ میں دل سے الفاظ انشاءاللہ نکالوں گا، قرآن کی فریاد میں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبوؤں میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یوں مجھ سے عقیدے کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کسی بزم میں مجھ کو بار نہیں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔